محترم ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک کرنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نے آپ سبھی حضرات سے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم چند ویڈیوز میں نماز کے تعلق سے ہی گفتگو کریں گے۔ تو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا کہ نماز کے اندر کتنی شرائط ہیں، کتنی چیزوں کو عمل میں لانا نماز کے لیے شرط بنتا ہے، کن باتوں پر عمل کرنا نماز سے پہلے یہ ضروری ہے۔ حضرات، میں نے نماز کی 6 شرطوں کا ذکر کیا تھا، اور 6 شرطوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے مختصر میں ان کے معنی بھی بتائے تھے، لیکن میں نے یہ بات کہی تھی کہ ابھی انشاءاللہ جب نماز کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت پر ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ تو میں پھر اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے ذکر کیا تھا نماز کی پہلی شرط کے بارے میں، طہارت، اور طہارت کا جو معنی ہے وہ ہے پاکی، انسان کے بدن کا پاک ہونا، اور جو انسان نے اپنے بدن پر کپڑے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک صاف رکھنا، اور جس جگہ پر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہونے والا ہے خیال رہے کہ اس نماز کا پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ شرط ہے۔ اگر انسان ان 6 شرطوں کے باوجود کسی ایک شرط کو عمل میں نہ لائے تو وہ ہرگز نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے پاس میں عذر شرعیہ نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس پریشانی کی وجہ سے انسان کو شریعت چھوٹ دے دیتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ کپڑے نہیں دھل سکتا، اس کے پاس ایسی پریشانی موجود ہے جس بات کو لے کر وہ کپڑے اپنے پاک نہیں کر سکتا ہے، یا کپڑے دھل نہیں سکتا ہے، تو ایسے عالم میں کہ اس کے پاس کوئی دوسرے کپڑے موجود نہ ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ نماز انسان کی چھوٹے گی تو گناہ گار ہوگا، قضا ہوگی نماز کے درجات کم ہو جائیں گے۔ اس کو اگر نماز کو ادا کرنا ہے اور اگر وہ کپڑوں میں الجھا ہوا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں یا میرے پاس غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، تو ایسے عالم میں اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز کو رد نہ کرے، انہی کپڑوں میں
نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے انسان کو اتنا مجبور نہیں کیا کہ اس کی مجبوری حد سے بڑھ جائے، اور دوسری بات یہ کہ نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، مطلب کہ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس میں ایک جوڑی کپڑے موجود ہیں جو کہ ناپاک ہیں اور دوسرے کپڑے ملنا محال ہے، تو ایسے عالم میں بندے کو چاہیے کہ وہ انہی کپڑوں کو پہننے کے بعد اپنے نماز کو چھوٹنے سے بچا لے، نماز کو ادا کر لے۔ جب پانی میسر آ جائے، کپڑے مل جائیں، تو انسان غسل بھی کر لے اور کپڑوں کو بھی دوسرا بدل لے۔ تو اب ہم نے جو ذکر کیا تھا پہلی شرط کا، اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ انسان کا پاک ہونا، میں نے بتایا تھا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک کیا وہ اس کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہو کہ پاک کرنے کا یا پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ کیوں طریقہ ہماری یاد نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عالموں کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، ہم نے مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، ہم نے شریعت مصطفیٰ کو نہیں جانا، ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، ہم نبی کی حدیثوں کو سننا پسند نہیں کرتے، ہم شریعت کی کتابوں کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بھلے ہی اخبارات پڑھنے کے لیے، دنیاوی اتہاس پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے، تمام ایکٹرز کے اتہاس پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم جو دنیا کے اندر ایموشنل کتابیں ہیں، جو دنیا کے اندر خرافات سے بھری ہوئی کتابیں ہیں، جو رومانٹک کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں شریعت مصطفیٰ کی کتابوں کو پڑھنا پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ علم دین کی دوری کی وجہ سے، کیوں وہ علم دین کے قریب نہیں، دین مصطفیٰ کو اس نے سیکھا نہیں، تعلیم حقیقیہ کو اس نے جانا نہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان ساری باتوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ اس کو غسل کا پتہ ہوتا، نہ کفن کا پتہ ہوتا، نہ وضو کا پتہ ہوتا، نہ کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ اس کو معلوم ہوتا۔ تو ہمیں اگر ان چیزوں کو جاننا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کو اپنا کلچر بنانا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو ہمیں پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں شریعت مصطفیٰ کو اپنے لیے ایک بہترین نمونہ بنانا ہے، تب جا کے ساری باتیں ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آئیں۔ تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھائیں۔ انسان کے لیے پاک ہونا ضروری اس لیے ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوگا اس کی کوئی بھی عبادت بارگاہ مولا میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر ناپاکی کے عالم میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس پر خدا اور رسول کی لعنت برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ اور جو بندہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کے ساتھ مرے، کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں مرے،
کوئی بندہ حسد کی حالت میں مرے، کوئی بندہ کفر کی حالت میں مرے، تو سرکار نے فرمایا انسان جس حالت میں دنیا کو چھوڑتا ہے، جس حال میں وہ مرتا ہے، جب سر حشر اس کو پیش کیا جائے گا، وہ حاضر ہوگا تو اس کی قبر سے اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں کیا وہ دنیا کو چھوڑ کر گیا ہوگا۔ تو اب ذرا سمجھیے آپ، اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں مرتا ہے، کتنا بڑا پاپ اپنے سر پر لے کے جاتا ہے، پھر چاہیں اس کو آپ مرنے کے بعد 1000 مرتبہ غسل دے دو، چاہے آپ اس کو آب زمزم سے نہلا دو، لیکن وہ اپنی زندگی کے غلط فعل کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں مرا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبوری کی وجہ سے ناپاک تھا، یا وہ ایسے وقت میں ناپاک ہو گیا جس پر اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں، یا شریعت مصطفیٰ نے اس وقت میں قید نہیں لگائی، مثلا انسان کا حالت خواب میں ناپاک ہو جانا وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھدار ہیں۔ تو ایسے معاملات میں اس وقت تک بندے کے لیے اجازت ہے جب تک کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، اور اگر حالت بیداری میں وہ ناپاک ہوا ہے تو اس کے لیے فوراً حکم ہے کہ وہ ترنت غسل کر کے پاک ہو جائے۔ تو اگر کوئی انسان حالت خواب میں ناپاک ہوا اور نیند سے آنکھ نہیں کھلی اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو اس پر شریعت کی طرف سے یا اللہ اور رسول کی طرف سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جو بندہ جان بوجھ کر، آج کل تو ہمارے نوجوانوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوان بھرے چوراہوں پر، بیچ بازاروں میں، چلتی پھرتی مارکیٹ میں، باغات کے اندر، گارڈنز کے اندر اور تمام پارکوں کے اندر ہمارے نوجوان گھومنے جاتے ہیں، روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر یوں ہی وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں۔ ان کو اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ استنجا پاک کر سکیں، وہ چند وقت، تھوڑا سا وقت، چند لمحات استنجا کرنے میں گزار لیں، ان کو فرصت نہیں۔ پاک انسان کے لیے ہونا اتنا ضروری ہے، بہت۔ اب پاک انسان ہو تو کس طرح سے، یہی چیز سمجھنے والی ہے، انسان کس طرح سے پاک ہوگا۔ کچھ لوگ غسل کرنے تو جاتے ہیں لیکن اچھی طرح سے غسل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، اور یہ تینوں فرض ایسے ہیں جن کا ادا کرنا پاکی کے لیے شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ تینوں فرضوں میں سے کسی ایک فرض سے کنارہ کرے گا، کسی ایک فرض کو ترک کرے گا، تو وہ ہرگز پاک نہیں ہو سکتا جب تک کیا اس کے پاس میں عذر شرعیہ موجود نہ ہو۔ مثلا کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، وہ غسل کرنے جاتا ہے، تو غسل میں اس پر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، غرارے کے ساتھ اچھی طرح سے کلی کرنا، اور دانتوں کو مسواک سے اس طرح سے صاف کرنا کہ دانتوں کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی گندگی، غلاظت باقی نہ رہے، یا ہمارے دانتوں میں کھانا، یا آج لوگ تمباکو، پان، گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی دانہ باقی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ فرض ہے کہ انسان کو ناک کی نرم ہڈی تک
اس طرح سے پانی چڑھا کر کے ناک کو صاف کرنا ہے کہ ناک ہر طرح کی غلاظت سے، گندگی سے پاک ہو جائے۔ اور اس کے بعد حالت غسل میں تیسری بات فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح سے 3 مرتبہ پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی ظاہری حصہ یا کوئی بھی ظاہری بال سوکھا باقی نہ رہے، پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، اور ان 3 چیزوں میں جو ہم پر فرض ہیں، اگر کوئی بندہ ترک کرتا ہے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو، تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کیا اس کے پاس عذر شرعیہ موجود نہ ہو۔ مثلا اگر کسی کے منہ میں تکلیف ہو، جو پانی برداشت نہیں کر سکتا، یا پانی اسے نقصان دیتا ہو اور وہ نقصان حد سے باہر ہو، جو کلی کرے گا تکلیفوں کا سامنا کرے گا، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ خالی اشارتاً کلی کر لے، یا اگر اتنی گنجائش ہے کہ وہ دانتوں کو پانی کے ذریعے سے صاف کر سکتا ہے تو صاف کر لے، اور اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں کہ وہ منہ پہ پانی نہیں لگا سکتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس فرض کو ترک کر کے غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس میں ناک کے اندر ایسی تکلیف ہے کہ جو ناک میں پانی نہیں چڑھا سکتا، تو اس کے لیے تب اجازت ہے کہ وہ اس فرض کو ترک کر کے غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے بدن پر پانی بہانے میں بھی اتنی بڑی پریشانی ہے کہ اس کو تمام تر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو پانی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں اب اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ غسل ہی نہ کرے، غسل کی جگہ وہ تیمم کرے۔ کچھ لوگ بڑی عمر کی وجہ سے ضعیفی کے عالم میں پانی سے گھبراتے ہیں اور پانی ان کو نقصان دیتا ہے، اور اگر ان کی عمر اتنی ہے کہ پانی کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہو کہ وہ غسل تو کر رہے ہیں نماز کے لیے، لیکن اتنی سردی لگ جائے کہ وہ نماز ہی ادا نہ کر سکیں، یا تکلیف زیادہ ان کو ہوتی ہو، کوئی پریشانی ایسی موجود ہو، تو ایسے وقت میں انسان کو شریعت مصطفیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ پانی سے غسل نہ کرے بلکہ وہ تیمم کر لے۔ ایسے وقت میں اجازت ہے، لیکن پاک ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم، مجھے اس ویڈیو میں صرف اتنا پیغام آپ کو دینا تھا، اور میں انشاءاللہ العزیز کل اس موضوع پر آپ سے کچھ لمحات کے لیے اور گفتگو کروں گا، اور کل آپ حضرات کو تیمم کا طریقہ بتایا جائے گا کہ تیمم کس کو کہتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس غسل کرنے کی ہمت موجود نہ ہو تو وہ تیمم کس طرح سے کرے، لیکن میں آپ کو ایک بار غسل کا طریقہ بتاؤں۔ دیکھیے، میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں میں دکھانا چاہوں وہ دکھاتا رہے۔ اگر ہم انسان ناپاکی کی حالت میں ہیں، انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گٹوں تک ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اب میں طریقہ بتلا رہا ہوں، فرض نہیں، غسل کا طریقہ۔ ہمیں اتنے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح سے دھونا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ناف سے لے کر، جس کو ہم ٹونڈی بولتے ہیں، ناف سے لے کر پاؤں تک اتنے حصے کو اس طرح سے صاف کرنا ہے کہ اگر ہمارے اس جسم پر، اتنے حصے پر، اتنے بدن پر کسی طرح کی کوئی گندگی لگی ہو، کسی طرح کی کوئی گندگی لگی ہو، کوئی نجاست لگی ہو، تو ہر طرح سے وہ بدن صاف ہو جائے۔ ناف سے لے کر اور پاؤں تک اتنے بدن پر پانی پہلے بہایا جائے۔ اس کے بعد اب ہمیں پہلے فرض کو ادا کرنا ہے، جس کو ہم کلی کہتے ہیں، جو میں نے ابھی تینوں فرض آپ کو بتائے۔ اس کے بعد
ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا کر کے ناک کو 3 مرتبہ صاف کرنا ہے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہانا ہے۔ لیکن ذرا طریقہ سنیے، طریقہ بہتر اور سنت رسول یہ ہے، مستحب طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ناف سے لے کر نیچے تک پاؤں تک سارے بدن کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے، یعنی کہ دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کرے، اور مسواک کرنا سنت رسول ہے۔ اگر مسواک میسر نہیں ہے تو جو آج ماڈرن زمانہ ہے، ہم اور آپ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، برش کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ برش اور پیسٹ کے ذریعے بھی اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نماز جیسا وضو کریں گے، یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جو بہتر طریقہ، جو مستحب ہے، جس میں زیادہ ثواب ہے، جس کا زیادہ بڑا مرتبہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ انسان اتنا بدن دھوئے اور دھونے کے بعد مسواک کے ساتھ ساتھ میں نماز کی طرح اچھی طرح سے وضو کرے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ پھر جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ پہلے 3 مرتبہ اپنے داہنے کاندھے پر پانی بہائے، مطلب سیدھے کاندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر پانی بہائے، اور پھر سر سے لے کے پاؤں تک اچھی طرح سے وہ نہا لے جیسا اس کو نہانا ہے۔ چاہے وہ شیمپو کا استعمال کرے، چاہے وہ صابن کا استعمال کرے، یا کسی اور چیز کا استعمال کرے، بشرط یہ کہ وہ ایسی چیز نہ ہو جو ناپاک ہو۔ اب ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ حضرات، اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا، اس کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد غسل کرے، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے وہ خالی 3 فرضوں کو ادا کر لے۔ لیکن پہلے اتنا بدن دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے تو پہلے اتنا بدن دھو لے، اس سے کیا ہے، ہماری گندگی پاک ہو جاتی ہے، گندگی ہماری دور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم کلی کر لیں غرارے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا کر کے اچھی طرح سے ناک کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد ہم سر سے لے کے پاؤں تک 3 مرتبہ سارے بدن پہ پانی بہا لیں۔ اب ہمارا غسل ہو چکا ہے مکمل۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیکر پہن کے آج کل مسلمان لوگ کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ اپنے نل پر کھڑے ہو کے نہا لیتے ہیں، یا کسی ندی کے کنارے پر یا کسی تالاب میں وہ نہاتے ہیں، نیکر پہن رکھا ہے۔ اس طرح سے نہانا حرام ہے، اس طرح سے غسل کرنا حرام ہے۔ اگر ہم گھر کی بات کریں تو ہر گھر کے اندر ماں، بہن، بیٹی، بہو موجود ہوتی ہے، تو اگر آپ عورتوں کی بات تو بہت دور رہی، کسی خواتین کے سامنے اگر آپ اتنا گھٹنے سے لے کر کے یہ بدن اگر آپ کھلا رکھ رہے ہیں، تو یہ ویسے بھی عورت ہو یا مرد، ان دونوں کے سامنے اتنے بدن کو کھلا کرنا حرام ہے۔ اور جہاں غسل کی بات آ جائے تو غسل میں تو اس طرح کی حرکت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض اکابرین کے مطابق غسل ہی نہیں ہوتا جو انسان اس حال میں نہا رہا ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ باتھ روم کے اندر نہا رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر نہا رہا ہے جہاں سے کیا اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو ایسے وقت میں وہ ننگا بھی نہائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم غسل کرنے کے بعد پہلے کپڑے پہننے سے کیا کریں گے، کپڑے پہننے سے پہلے ہمیں کسی کپڑے سے یا تولیہ سے اپنے بدن کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کی میں تفصیل کل بیان کروں گا، اور جو اس میں وضاحت باقی رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات تمام خرافات سے بھری ہوئی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب آپ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا بڑا غمگین ماحول ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم اچھی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک دم سے ان کو نہیں تو لائک کرتے ہیں، نہیں ہمیں شیئر کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان ویڈیو کے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں۔
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ میرا چینل ہو جس میں اسلامی ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں، یا چاہے وہ کسی بھی مومن بھائی کا چینل ہو، اگر وہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا میری ویڈیو کو شیئر کرو، نہیں، آپ کے پاس میں کسی کے بھی ذریعے سے، کسی بھی مومن بھائی کے ذریعے سے اگر کوئی اچھی بات پہنچ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس امید پر کہ انشاءاللہ ہمیں اس کی وجہ سے کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو کوئی میرا امتی اچھی بات سن کر یا میری حدیث سن کر آگے بڑھائے اس کی جنت کی ضمانت میں لے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔